آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور میں ایس ایس پی آپریشن سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو مزید اس کی تفصیلات جو ہے وہ شیئر کریں. تھینک یو. بہت شکریہ سر. جیسا کہ آپ کو ڈی آئی صاحب نے بتایا کہ گرفتار دہشت گردوں نے اپنا تعلق سندھو دیش ریولیوشنری آرمی سے بتایا ہے، جو کہ ارسلان نامی ایک دہشت گرد ہے جو بیرون ملک میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے اگست کے اول میں ہی پہلے ہفتے میں ہی ان کو ٹاسکنگ کی اور ان کو پیسے بھجوائے. مختلف اسٹالز کی انہوں نے ریکی کری اور پھر فائنلی انہوں نے یہ فیز 2 کے اس اسٹال کو چنا، اور چننے کے بعد اس پہ اس کی پھر ریکی کری، فائنل ریکی کری، اور ریکی کرنے کے بعد 10 اگست کو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے اس کو نشانہ بنانا ہے. اور 12 اگست کو پھر انہوں نے موقع دیکھتے ہی یہاں پہ اسٹال کے اوپر آ کے اس کے بیوی بچوں کے سامنے جو امان وہاں پہ اسٹال پہ موجود تھا، جس کا اسٹال تھا، اس کو فائرنگ کری اور فائرنگ کرنے کے بعد ہلاک کر دیا، زخمی کیا، جو کہ بعد میں جاں بحق ہو گیا. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہاں پہ جو ایس آر اے ہے، سندھو دیش ریولیوشنری آرمی، اس کے پیچھے بھی بھارتی پراکسی ہے، اور وہ ان کو ہمارے نیشنل سیلیبریشن ڈیز کے اوپر انہوں نے یہ ٹاسک کیا تھا کہ ملک میں خاص طور پہ صوبہ سندھ میں اور صوبہ سندھ کے شہر کراچی کے اندر افراتفری پھیلائیں، مختلف اسٹالز کے اوپر فائرنگ کریں. نہ صرف اسٹالز کے اوپر بلکہ ان کو ٹارگٹ دیا ہوا تھا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو پکٹس ہیں ان کے اوپر بھی، اور ڈپلائمنٹس ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے ہینڈ گرنیڈ سے اور آتشی اسلحے سے فائرنگ کر کے شہر میں ایک افراتفری کا ماحول پھیلائیں اور دہشت گردی کی فضا قائم کریں. الحمدللہ سی ٹی ڈی اور وفاقی سول احساس ادارے نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے اس انسیڈنٹ کے بعد ان کا سراغ لگایا، اور سراغ لگانے کے بعد جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کاز وے کے نزدیک جو ہے وہ ایک پولیس مقابلہ ہوا، جس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے باقی ساتھی بھی موجود ہیں جن کے کافی ساری ایویڈنس، جن کی چیزیں ہمیں مل گئی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے باقی نیٹ ورک کو بھی جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. اچھا سر بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے ملزمان کو گرفتار کیا، پولیس مقابلے میں جب انٹروگیٹ ان کو کیا گیا تو انہوں نے مطلب کیا کیا چیزیں بتائیں؟ صرف کیا اسٹال ہی ان کا ٹارگٹ تھے، یا جو تقریبات ہوتی ہیں مختلف اسکول، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 13 اگست کی رات میں بھی کراچی کے ہر چھوٹے بڑے مقام کے اوپر کوئی نہ کوئی جو تقریب چل رہی ہوتی ہے، آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی ان کا ٹارگٹ تھا یا صرف اسٹال تھے؟ جی، جیسے ایس ایس پی آپریشن نے بتایا آپ کو کہ صرف اسٹالز نہیں بلکہ جتنی بھی تقریبات ہیں اس میں خصوصاً جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، پولیس کی موبائلز ہیں یا پکٹس ہیں، اس کو نشانہ بنانا. آپ دیکھیں ان سے بہت ہی خطرناک اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. یہ ہینڈ گرنیڈس وغیرہ یہ سارے ان تمام کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے تھے. تو ان کا صرف مقصد، چونکہ یہ آسان ہدف تھا تو انہوں نے اس کو لیا اور اس پہ انہوں نے فائرنگ کر کے نقصان کیا. جی ابھی ہم اس کو نہیں ڈسکلوز کریں گے، چونکہ ابھی ہم نے بہت ساری اور چیزیں اس میں سے نکالنی ہیں، تو یہ ملک کا نام ہم ابھی اس وقت جو ہے وہ بتانا قبل از وقت ہے. اسفر صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ صرف مضافاتی علاقوں میں اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب تو کراچی کے انتہائی اہم زون ساؤتھ زون تک یہ دہشت گرد پہنچ گئے. تو ان کے کتنے لوگ اوور آل آپ لوگوں نے پتہ چل سکا ہے شہر میں ہیں جن کو مزید گرفتار کرنا ہے؟ دیکھیں ابھی جو کراچی شہر ہے اس میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا کوئی اتنا دشوار نہیں ہے، اور جیسے کہ ان کی جو اپنی پریزنس ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ جو یہ پکڑے گئے ہیں یہ کاز وے سے پکڑے گئے ہیں. تو آپ کراچی کے رہائشی ہیں، کاز وے سے جہاں پہ فیز 2 میں اوفینس ہوا ہے میرا خیال ہے 3 سے 4 منٹ موٹر بائک پہ نہیں لگتے. تو یہ کہنا کہ ریڈ زون میں یا حساس مقامات پہ دہشت گردوں کی موجودگی، میرا خیال ہے کہ یہ آج بھی سبربز میں ان کی پریزنس ہے، اور سبربز میں نہ صرف پولیس بلکہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، باقی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ہم سارے دن رات جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، اور بہت سارے اس میں سسپیکٹس جو ہیں نہ صرف ایس آر اے کے بلکہ تمام
جو نیٹ ورکس ہیں ان کے بھی جو ہے وہ پوائنٹیشن پہ گرفتار ہوتے ہیں اور یہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ کراچی کی جو پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے وہ انتہائی میں کہوں گا کہ مناسب ہے، اور اس کے مطابق یہ اسی کا ہی صلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پھر ایزی ٹارگٹ لیا اور بالکل ایک نہتے سویلین کو جو بیچارہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ روزگار کر رہا تھا اس کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ امپریشن ٹھیک نہیں ہے، اور سبربز پہ بھی ہمارا بہت زیادہ اس وقت آئی بی اوز ہم نے ان 8 مہینے میں کوئی تقریباً 900 جو ہے وہ آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں، اور اس دوران کوئی تقریباً 100 کے لگ بھگ جو دہشت گرد ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ تو سی ٹی ڈی اور باقی تمام ادارے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایفیکٹیولی کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا، بھارتی پراکسی یہ ثابت ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ دشمن ملک کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ غداری کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔ ان کے سلیپر سیلز کراچی میں بھی موجود ہے، یہ کبھی پٹریاں اڑاتے ہیں، کبھی جب بھی یوم آزادی آتا ہے تو 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک یہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی شرارتیں ان کے سامنے آتی ہیں جو دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ایک مربوط قسم کی پورے سندھ میں کارروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ ایک دہشت گرد ہے جو دشمن ملک کے لیے کام کرتے پراپر ڈکلیئر بھی ہیں، تو اس کے لیے آپریشن کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں ایسا نہیں ہے۔ آپ سال 2025 اور 26 کا جب موازنہ کرتے ہیں نا تو آپ کو نظر آئے گا، یہ فگرز ہم آپ کے سامنے بھی پیش بھی کر دیتے ہیں کہ 78% جو ہے نا دہشت گردی میں کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ اب یہ واقعات میں کمی ظاہر ہے یہ پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاکستان رینجرز کی انتھک محنت کے نتیجے میں آئی ہے، جس میں مختلف کارروائیوں میں متعدد دہشت گرد گرفتار کیے گئے۔ جس طرح ڈی آئی صاحب نے آپ کو بھی بتایا کہ 4 دہشت گرد اس میں ہلاک ہوئے، اور اس میں 900 سے زائد تو لگ بھگ آپریشن کیے ہیں صرف سی ٹی ڈی نے۔ اس کے علاوہ پاکستان رینجرز نے الگ کیے ہیں اور باقی اداروں نے بھی الگ کیے ہیں آپریشنز، اور اس میں ایک نیٹ ورک جس کا فٹ پرنٹس ہمارے سامنے آتا ہے اس کا پیچھا کیا جاتا ہے، اور نہ صرف پیچھا کیا جاتا ہے بلکہ اس کا کلا کامہ کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، پاکستان رینجرز تمام جو ہیں وہ متحرک ہیں اور تمام علاقوں میں متحرک ہیں، پورے صوبہ سندھ میں، نہ صرف پورے صوبہ سندھ میں، پورے پاکستان میں آپ کو کارروائیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور الحمدللہ صوبہ سندھ کی میں اگر صرف بات کریں تو 78% ہمارے پاس دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے اگر ہم موازنہ کریں 2025 سے، اور جو 2026 ہے سال، اس میں 80% ہماری جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ہماری ڈیٹیکشن ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ اس کو 1 ہفتہ ہوا ہے، اس واقعے کو 1 ہفتہ ہوا ہے، 12 اگست کا یہ واقعہ ہے، اور آج ہم 19 اگست کو بیٹھے ہیں، اور ہم نے یہ دہشت گردوں کا سراغ بھی لگا لیا، ان کو گرفتار بھی کر لیا، اور ان کے نیٹ ورک کے پیچھے بھی ہم جا رہے ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو انڈین پراکسی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی ہم جا رہے ہیں، اور جا کے ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کریں گے۔ آپ پوچھتے ہوئے اس کیس میں کیا پیش رفت ہے؟ دوسرا یہ کہ سر باقی میں راجہ انصاف صاحب جب سے سیفٹی کا حصہ ان کی ٹیم نے کام کیا تھا کہ کراچی میں ایک ایسا گینگ پکڑا تھا جو اسٹریٹ کرائم کی آڑ میں فرقہ وارانہ ٹارگیٹ کلنگ کی وارداتیں کر رہا تھا، اور ان کو جیل سے پکڑ کے لائے تھے کیونکہ وہ اسٹریٹ کرائم کے الزام گرفتار ہو کر چلے گئے تھے۔ حال ہی میں بریگیڈ پولیس نے ایک مرڈر ہوا تھا بریگیڈ کے علاقے میں، فیروز آباد پولیس کو اس نے ملزمان پکڑے، پتہ یہ لگا کہ وہ نے اسٹریٹ کرائم کا رنگ دیکھے وہی فرقہ وارانہ ٹارگیٹ کلنگ کی تھی۔ تو کیا یہ وہی گروپ دوبارہ ایکٹیو ہو گیا ہے یا کوئی نیا گروپ ہے جو اس انداز سے کام کر رہا ہے؟ جو پولیس موبائل کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس میں الحمدللہ ہمیں بہت ویزیبل ایویڈنس ملے ہیں، جس کے اوپر سی ٹی ڈی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ کام کر رہی ہے۔ اس میں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں اور باقی کچھ ہم نے ٹیکنیکل ڈیٹا وہاں سے لیا ہے۔ جہاں تک اس گینگ کا تعلق ہے، یہ خبر ہماری نظر سے بھی گزری تھی، اور رادر ہماری ٹیم نے جا کے ان کو انٹیروگیٹ کیا ہے۔ یہ ڈفرینٹ سلیپر سیلز ہیں، اور سی ٹی ڈی ہمیشہ جس میں سیکٹیرین ایلیمنٹ ہو اس آئی جی سی ٹی ڈی اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سندھو دیش سے بتایا گیا ہے۔ دہشت گردوں نے ریکی کے بعد 12 اگست کو فائرنگ کی۔ فائرنگ میں امان زخمی ہوا جو بعد میں دوران علاج دم توڑ گیا۔